بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا معنی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو لغو بات سے اعراض کرتے ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ تلاوت کی اس کا معنی ہے کہ انسان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کرے۔ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: جوانی بڑھاپے سے پہلے، صحت بیماری سے پہلے، اور دولت غربت سے پہلے، فراغت مشغولیت سے پہلے، اور زندگی موت سے پہلے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وقت کی قدر و قیمت اور وقت کی اہمیت اور نزاکت کو بڑے دلنشین انداز میں سمجھایا ہے۔ وقت میرے پیارو بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے رب العالمین نے ہر شے کو نوازا ہے۔ وقت کی مختلف خصوصیتیں ہیں اور ان خصوصیتوں کی وجہ سے وقت بہت ہی عام اور قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے لیکن عام نعمت ہے۔ اللہ نے ہر فرد اور ہر انسان کو برابر وقت سے نوازا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا گدھا، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر، چاہے وہ مفلس ہو یا مالدار۔ ہر ایک کی رات اور دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ وقت کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ ہر نئی صبح ایک رات اور ہر نئی شام ایک دن ہم سے چھین دیتی ہے اور اسی قدر موت سے قریب کر دیتی ہے۔ تمام خصوصیتوں میں یہ وقت کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ آدمی جب وقت کی قدر کرتا ہے اور وقت کو کام میں لاتا ہے تو بڑے سے بڑے کام جو ہے وہ سر انجام پا لیتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے کام اتنے مختصر وقت کے اندر اس نے انجام دیے ہیں۔ اور جو انسان وقت کو چھوڑ دیتا ہے اس کے پاس سے وقت اس طرح دبے پاؤں گزر جاتا ہے کہ احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ پلک جھپکتے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اور یہ بھی روشن حقیقت ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، نہ کسی کی رعایت کرتا ہے۔ وقت ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے اور اسے گزرنے سے مطلب ہے۔ وہ ہرگز یہ نہیں دیکھتا کہ کون چھوٹ گیا اور کون جو ہے وہ لڑک گیا ہے۔ وقت کی انہی خصوصیات اور قدر و قیمت کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ان پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یقیناً جب اچھا وقت گزر جائے گا اور برا وقت آئے گا تو اس وقت افسوس کرنے اور ہاتھ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، ماضی گزر چکا ہے، مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں، اور جو کچھ ہے حال ہی سب کچھ ہے۔ انسان کو جو کچھ کرنا ہے وہ اسی حال بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے وقت کو صحیح مصرف میں نہیں گزارا تو یہ وقت بے رحمی کے ساتھ آپ کو رونتا ہوا نکل جائے گا، اس لیے کہ وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا اور کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ فرمایا کہ لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے،
لمحہ گزر گیا تو سمجھیے صدی گزر گئی۔ اگر ایک انسان کے پاس ایک ہی روٹی ہو اور خود اس کو اور اس کے بچوں کو فقر و فاقہ درپیش ہو تو بچوں کی روٹی وہ انسان کتوں کے آگے ڈالنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ اگر ایک مسافر کے پاس پانی کا ایک ہی گلاس ہو اور اس کو صحرا کا سفر درپیش ہو تو وہ اس پانی کو منہ اور ہاتھ دھونے کے اوپر کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ایک ایک قطرہ اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ محفوظ رکھے گا، محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی انسان کے ترکش میں ایک ہی تیر ہو اور راستے میں اسے درندوں سے، شیر اور بھیڑیوں سے دوچار ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ یہ حماقت کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس ایک تیر کو گیدڑوں اور لومڑیوں کے شکار کے اوپر ضائع کر دے، بلکہ وہ اس تیر کو اصل خطرہ کی مدافعات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن حیرت ہے کہ وہی انسان جو اپنی ایک روٹی، اپنے ایک گلاس پانی اور اپنے ترکش کے ایک تیر کے مصرف کو متعین کرنے میں اتنی احتیاط کرتا ہے، جب اس کے سامنے خود اپنی زندگی جیسی بیش بہا قیمتی چیز کے مصرف کا متعین کرنے کا سوال آتا ہے تو وہ بالکل ہی نادان بن جاتا ہے۔ وہ روپیہ، پیسہ، پاؤنڈ، ڈالر ان کو لٹاتا ہے، کوئلوں پر مہر کرتا ہے، جواہرات دیتا ہے، سنگریزے خریدتا ہے، کانٹوں کو چنتا ہے، پھولوں کو پھینک دیتا ہے، جو ظاہر ہے کسی عقل مند اور دانا آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ کاش انسان اپنی وقت کی قیمت کو جان لے اور وقت کی قیمت کو پہچان لے۔ ایک شاعر گزرے ہیں، میر اکبر حسین الہ آبادی۔ وہ نرے شاعر نہیں تھے بلکہ ایک معلم، مربی اور بہترین استاد بھی تھے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے۔ ان کے ایک ہونہار صاحبزادے تھے جن کا نام ہاشم تھا۔ لڑکپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تو میر اکبر حسین الہ آبادی ان سے بہت مانوس تھے اور حد درجہ ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنے اسی صاحبزادے سے پوچھا کہ میاں یہ تو بتاؤ کہ یہ وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ روز کہا کرتے ہیں کہ وقت گزر گیا، وقت چلا گیا، وقت رخصت ہو گیا، زمانہ رخصت ہو گیا، تو یہ وقت آخر کہاں چلا جاتا ہے؟ اور پھر خود ہی سوال کر کے اس سوال کا جواب دیا کہ وقت اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اور اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ آج جمعہ گیا، کل ہفتہ گیا، پرسوں اتوار چلا جائے گا، یہ سب اسی طرح اللہ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن رب العالمین حکم دیں گے وقت کو تو پھر یہ واپس آ جائے گا۔ بس یہ سارا وقت جو جمع ہوتا رہا ہے باہر نکل آئے گا اور جو کچھ وقت کے اندر کیا گیا ہے وہ سب آپ کے ساتھ باہر نکل آئے گا۔ خوب غور کر کے دیکھیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں سب وقت ہی کے اندر تو کرتے ہیں۔ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سب کچھ وقت ہی کے اندر تو کرتے ہیں۔ اگر وقت کے اندر واقعات کا گزر نہ ہو تو خود وقت کے گزرنے کی کوئی معنی ہی نہ رہ جائے۔ بس وقت کا اعادہ جب کبھی بھی ہوگا تو تمام اجزاء وقت کے ساتھ ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے قیامت اور حشر کے دن کا تصور کریں۔ آج کا دن جو ہم نے گزارا ہے وہاں پیش ہوا ہے، اور آج کے دن کی پیشی کے ساتھ ہی آج کے دن ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، ہماری ساری تباہ کاریاں جو ہم نے آج کے دن کی تھی وہ وہاں بھرے مجمع میں اولین و آخرین سارے انسانوں کی موجودگی میں، جس میں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، سب کے سامنے پیش کر دی جائے گی کہ اس انسان نے فلاں دن فلاں کی غیبت کی، فلاں کے ساتھ اس نے زبان درازی کی، فلاں کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور فلاں فلاں اعمال کیے، فلاں فلاں جھوٹ بولے، فلاں کی مزدوری مار لی،
فلاں وقت کی نماز جو ہے وہ ٹال گیا، اور فلاں کی حقوق اس نے مارے۔ یہ ساری زندگی جسے ہم اپنے ذہن سے مدت ہوئی نکال چکے تھے، اثر نو بالکل تازہ ہو کر کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ کسی کا بیان اور کسی کی روایت نہیں ہے، خود ہم اپنے ٹھیک وہی کرتے ہوئے پا رہے ہیں۔ جہنم کی سختیوں کو چھوڑ کر قیامت کے دن کی سختیوں کا ذکر نہیں، فرشتوں کا عذاب الگ رہا۔ آج اپنی خودداری اور عزت نفس کا وظیفہ دن رات ہماری زبانوں کے اوپر جاری رہتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کی اس عالمگیر رسوائی سے کون ہمیں پناہ دے سکے گا؟ اس لیے یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت کو جانیے۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قیمت اور اس کی قدر پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔